صبح کا منظر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہا تھا۔ نئی زندگی اور تازگی کا احساس سب کو مہکا رہا تھا۔ سبھی چھوٹے بڑے اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ کچھ کالج جانے کی جلدی میں تھے، کچھ یونیورسٹی، کچھ اسکول اور کچھ آفس۔ عرفان اپنا بریف کیس لیے ناشتے کی ٹیبل پر آیا اور بی جان سے کہنے لگا، جلدی سے میرے لیے ناشتہ لگوا دے، آج مجھے آفس میں جلدی جانا ہے۔ عرفان شاہ کو اتنی جلدی اٹھا دیکھ کر سبھی حیران رہ گئے تھے۔ عرفان کا چھوٹا بھائی حیدر آنکھ کا کونا دباتے ہوئے شرارت سے بولا، ارے عرفان بھائی، آپ اور اتنی صبح، کہیں آج کسی کو ٹائم تو نہیں دیا ہوا؟ عرفان بمشکل اپنی مسکراہٹ روک کر مسکین انداز میں اسے گھورتے ہوئے کہنے لگا، اپنی عمر سے زیادہ بڑی باتیں مت کیا کرو، چھوٹے ہو چھوٹے ہی رہو۔ عرفان کو اپنے سبھی چھوٹے کزنز پر روب جمانا اچھا لگتا تھا۔ وہ نہ تو اس کی ایسی حرکتیں خود کرتا تھا اور نہ کسی کو اس کی اجازت دیتا، ان سے مذاق کر کے انہیں تنگ کرے۔ حیدر بھی اپنا منہ سا بناتا لے کر رہ گیا، مگر ابھی تک اس کی آنکھوں میں شرارت جگمگا رہی تھی اور یہ سوال جو سب کی آنکھوں میں تھا۔ عرفان کہنے لگا، ارے بھائی بتا تو چکا ہوں، مجھے آفس جانا ہے، بہت ضروری میٹنگ ہے۔ اب نمرا کی رگیں شرارت پھڑک اٹھی، بھیا جس کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہے، کیا وہ لڑکی ہے؟ ایک خوبصورت اور ماڈرن سی لڑکی وہ شرارت سے بولی، تو اب کی بار عرفان کی بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ تم لوگ نا ایک سے بڑھ کر ایک شیطان ہو۔ پھر وہ ناشتے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، اب کیا صرف خالی باتوں سے ہی پیٹ بھرنا ہوگا؟ جلدی ناشتہ لے کر آؤ۔ عرفان جیسے ہی ناشتہ کر کے جانے لگا تو اس نسوانی آواز پر وہ ٹھٹھکا رہ گیا، عرفان ناز، آج سے آپ اکیلے آفس نہیں جائیں گے، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ یہ آواز سجل شاہ کی تھی۔ جہاں پر عرفان اس کی آواز سن کر مبہوت اور حیران ہوا، وہیں پر باقی سب کے چہروں پر بھی حیرت بھرے تاثرات تھے اور کچھ کے چہروں پر تیوریاں چڑھی ہوئی تھیں۔ سب سے پہلے دادا جان بولے، کیوں سجل علی شاہ، تمہارا کیا کام ہے آفس میں؟ تم نہیں جاؤ گی، یہ تو مردوں کا کام ہے، کمانا مردوں کا کام ہے، عورتیں گھر میں رہتی ہیں، آرام کرتی ہیں۔ تمہارے دماغ سے ابھی تک وہ کیڑا نہیں نکلا؟ کتنا میں نے تمہیں سمجھایا تھا۔ دادا کی باتوں کو سن کر لگ رہا تھا کہ سجل کی ان کے ساتھ اس بارے میں پہلے بھی بات ہو چکی ہے، مگر باقی سب اس معاملے سے نہ بلتے۔ یہ کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ عرفان حیدر گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اسے بہت دیر ہو رہی تھی اور اوپر سے گھر میں تو ہر بات پر ایک ڈرامہ شروع ہو جاتا تھا۔ وہ ناگواری سے سجل کو دیکھنے لگا، جو اس وقت بلو کلر کے سوٹ میں تھی، ہلکا پھلکا میک اپ کیے، بالوں کی سیدھی چوٹی بنائے، بہت دلکش لگ رہی تھی۔ ہمیشہ وہ جب بھی اسے دیکھتا تو عرفان کے لیے نظر ہٹانا مشکل ہو جاتا تھا، مگر آج اس کی آنکھوں میں صرف بیزاری تھی۔ سجل کہنے لگی، دادا ابو، مانا کہ کمانا مردوں کا کام ہے، لیکن عورتوں کو بھی ہمارے اسلام نے کمانے سے، تجارت کرنے سے، کام کرنے سے منع نہیں کیا۔ ہمارے اسلام میں ایسی کئی مثالیں ہیں جس میں عورتوں نے کاروبار بھی کیے ہیں، اور اگر میں بھی اپنی تعلیم کو استعمال میں لانا چاہتی ہوں، اگر اپنے والد کے بزنس کو آگے لے کر جانا چاہتی ہوں، تو اس میں برائی کیا ہے؟ اب کی بار دادا غصے سے جھاڑ کر بولے تھے، برائی ہے۔ اب ہمارے خاندان کی لڑکیاں کیا ہر ایرے غیرے سے بات کریں گی اور ایرے غیرے سے ملیں گی؟ ہر کوئی ان کی طرف دیکھے گا۔ آج تم نے یہ بات کی ہے، کل باقی سب لڑکیاں یہ بات کریں گی، باقی سب کو تمہاری سرپرستی حاصل ہو جائے گی اور میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ اب عرفان کو کچھ معاملے کی سمجھ آ گئی تھی۔ اس نے گہری سانس لی، اپنے سیکرٹری کو میٹنگ پوسٹ پون کرنے کا بولا اور پھر اپنے دادا کے ساتھ والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اب مجھے بتائیں معاملہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے میں اس معاملے میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ سجل کہنے لگی، یہ میرا معاملہ ہے اور میں ہی اپنا کیس لڑوں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ میں بھی اب آفس میں جایا کروں، اس بزنس کو سنبھالوں۔ اگر ہم لڑکیوں کو اپنے بزنس میں آنے نہیں دینا تھا تو پھر ہمیں تعلیم دلوانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور آپ سب لوگ جانتے ہیں میں شروع سے ہی اپنے خاندان کی باقی لڑکیوں سے مختلف ہوں۔ یہ بات اس نے گردن اکڑاتے ہوئے کہی۔ عرفان کی اس بات پر بہت ہنسی چھوٹ گئی، مگر شاید اس نے اپنی مسکان پر قابو پا لیا تھا، ورنہ وہ اپنا کیس لڑنے کے بجائے اس کے ساتھ لڑائی میں شروع ہو جاتی۔
سجل کہنے لگی مجھے آج سے آفس جوائن کرنا ہے، میں بھی یہ کام سیکھنا چاہتی ہوں۔ ہم لڑکیوں کا بھی حق بنتا ہے کہ ہم اپنے خاندان کے مردوں کے شانہ بشانہ کام کریں۔ اور رہی بات ہر ایرے غیرے کی، مجھے دیکھنے کی تو دادا جان آپ بالکل فکر مت کریں، آپ مجھ پر اعتبار رکھ سکتے ہیں۔ میں ایسا ویسا کوئی کام نہیں کروں گی، ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گی جس سے ہمارے خاندان کا نام خراب ہو، آپ کی عزت پر حرف آئے، لوگ آپ پر انگلیاں اٹھائیں۔ اس بات کا تو عرفان بھی گواہ تھا کہ وہ اپنی طرف اٹھنے والی آنکھوں کو نوچنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ ایسے کتنے ہی واقعات اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ سجل شاہ سے 2 سال جونیئر تھی یونیورسٹی میں۔ اگر کوئی سجل کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا تو اسے منہ کی کھانی پڑتی۔ عرفان کو اس کی ضد کا اچھے سے اندازہ تھا، وہ جانتا تھا کہ جب ایک بات وہ کہہ دیتی تو اس سے پیچھے وہ کبھی بھی نہیں ہٹتی۔ کہنے لگا دادا اس میں برائی کیا ہے؟ اگر وہ جانا چاہتی ہے تو اسے جانے دے، میں آفس میں ہی ہوتا ہوں اور یہ میری آنکھوں کے سامنے رہے گی، آپ کو کسی قسم کی فکر پالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عرفان کو اندازہ تھا کہ اب اس کا اس معاملے میں بولنا بنتا ہے، کیونکہ نہ تو سجل اس بات سے پیچھے ہٹنے پر تیار تھی اور نہ دادا، مگر عرفان کی بات پر وہ خاموش ہو گئے۔ صرف اور صرف تمہاری وجہ سے میں اس کو آفس میں جانے کی اجازت دے رہا ہوں۔ عرفان تم نے مجھے روز کی رپورٹ دینی ہے کہ یہ لڑکی وہاں کیا کرتی ہے، اس کی کیسی کارکردگی ہے۔ اگر چند دنوں میں اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے تو ٹھیک، ورنہ اس کو گھر بٹھاؤ۔ اور میں تو اب کچھ اور سوچ رہا ہوں۔ وہ سجل کو کچھ شک بری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے۔ عرفان نے ان کا ہلکے سے ہاتھ دبایا۔ اب جو بھی سوچ رہے ہیں دادا، اسے اپنی زبان پر مت لائیں، فی الحال دلوں کے چھالوں میں ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب معاملہ ٹھنڈا ہوگا تو آپ سجل کو پیار سے سمجھا دیجیے گا، وہ بھی آپ ہی کی پوتی ہے، اگر پیار سے سمجھائیں گے تو سمجھ آئے گی۔ عرفان نے انہیں تسلی دینے والے انداز میں کہا تو وہ سر ہلا گئے۔ انہیں اپنے اس پوتے پر اعتبار تھا کہ وہ معاملے کو سنبھالے گا۔ اعتبار تو انہیں سجل پر بھی تھا کہ وہ کوئی ایسا غلط کام نہیں کرے گی، مگر وہ اپنے حریفوں کا کیا کرتے جو ہر وقت انہیں نیچا دکھانے کے لیے اپنی پوری کوششیں کرتے تھے۔ اب ان کے ہاتھ میں تو ایک نیا بہانہ لگ جاتا، ایک نئی بات لگ جاتی کہ شاہ ہاؤس نے اب اپنی لڑکیوں کو بھی بزنس میں لگانا شروع کر دیا۔ وہ پرانے خیالات کے مالک تھے اور ایسی باتوں کو بہت زیادہ محسوس کرتے تھے۔ سجل جب عرفان کے ساتھ آفس میں آئی تو اسے دیکھ کر سبھی ورکرز اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور سبھی آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یہ لڑکی کون ہے جو باس کے ساتھ اتنے اعتماد سے چلی آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر میں انہیں پتہ چل گیا کہ یہ بھی ان کی نئی باس ہے جو آج سے اسی آفس میں کام کرے گی، جو ان کی ہر حرکت پر نظر رکھے گی۔ سجل نے مینیجر سے کہا کہ مجھے ساری رپورٹ لا کر دیں، آخر اس آفس میں چل کیا رہا ہے۔ عرفان نے ہمیشہ کی طرح مشکل سے اپنی مسکراہٹ دبائی، اس کی آنکھوں سے شرارت جھلک رہی تھی۔ سجل نے اس کی مسکراہٹ کو دیکھا تو غصے میں آ گئی۔ آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ کیا آپ مجھے بتانا پسند کریں گے؟ عرفان نے کہا اگر وہ میں نے تمہیں بتا دیا تو تم میرا سر پھوڑ دو گی، اس لیے میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ میری سوچ کے متعلق مجھ سے مت پوچھو، وقت آنے پر تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ سجل کو اس کی یہ طعنہ زنی باتیں ہمیشہ ہی خوف میں مبتلا کر دیتی۔ انتہائی سڑیل ٹھر کے انسان ہے یہ، پتہ نہیں کیسے اتنے بڑے کاروبار کو سنبھال رہا ہے۔ دادا کو پتہ نہیں اس میں کون سی ایسی قابلیت نظر آئی جب وہ کسی اور کو آگے ہی نہیں آنے دیتے۔ اب میں اپنے آپ کو ثابت کر کے رہوں گی، انہیں بتاؤں گی کہ میں بھی کسی سے کم نہیں ہوں۔ ہمارے خاندان کی لڑکیاں لڑکوں سے زیادہ ذہین ہیں، اور ایسے کتنے ہی ارادے باندھتی رہی۔ جب عرفان شام کو میٹنگ کے لیے اٹھا تو سجل بھی ساتھ تیار ہو گئی۔ آج آپ جہاں جائیں گے میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، ہر میٹنگ میں میں بھی ضرور شامل ہوں گی، کیونکہ میں بھی اسی آفس کی ہی اونر ہوں، اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں یہ سب جاننا میرے لیے بہت ضروری ہے، جتنا کہ آپ کے لیے۔ عرفان نے حیرت سے دیکھا، یہ معاملہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہو رہا تھا۔ دیکھو سجل، تمہاری آفس میں آنے کی ضد تھی، کام سیکھنے کی ضد تھی، تو میں نے اس بات پر اعتراض نہیں کیا، مگر فی الحال میں تمہیں اپنے ساتھ میٹنگ میں نہیں لے کر جا سکتا۔ ابھی تمہیں ان معاملات کی سمجھ نہیں ہے، اسے تم آرام سے آفس میں ہی رہو اور آفس کے معاملات دیکھو۔ مگر سجل اپنی ضد پر اڑ گئی۔ نہیں عرفان شاہ، میں تمہارے ساتھ ضرور جاؤں گی،
مجھے پتہ تو چلے کہ تم مجھے کیوں روک رہے ہو، کیوں منع کر رہے ہو۔ ایسی کون سی بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم فیصلوں کے معاملات میں غبن کر رہے ہو، دادا جان کو دھوکہ دے رہے ہو، اس پس پردہ سیونگ کر رہے ہو؟ عرفان کا غصے سے چہرہ سرخ پڑ گیا۔ تم بہت کم عقل لڑکی ہو، ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ میں اپنے خاندان کو، اپنے ہی گھر والوں کو دھوکہ دوں گا؟ میں اتنا گھٹیا نہیں ہوں۔ مگر عرفان کے غصے کو خاطر میں لائے بغیر سجل اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ تو پھر اگر تمہارے دل میں کچھ اور نہیں ہے تو پھر میں تمہیں میرے ساتھ چلنے پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ سارے معاملات کو شفافیت سے میرے سامنے لا کر رکھنا چاہیے۔ عرفان کو پہلی بار اس پر بہت غصہ آیا تھا۔ دیکھو سجل علی شاہ، جس کام سے بھی ایک بار منع کر دوں ضد مت کیا کرو، اور ہر بات میں بولنا تمہارا ضروری نہیں ہوتا، نہ ہی ہر جگہ پر جانا تمہارا ضروری ہے۔ عرفان دھتکار انداز میں کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ سجل اپنے پاؤں پٹک کر رہ گئی تھی۔ اب مجھے یقین ہو گیا یہ آدمی کچھ نہ کچھ ایسا ضرور چھپا رہا ہے جو ہم سب کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ مگر اس وقت وہ خاموشی سے آفس میں بیٹھ گئی اور آفس کے ورکر سے بات کر کے اس کا حال پوچھنے لگی، ان کی قابلیت کے بارے میں، ان کی تعلیم کے بارے میں۔ اسے کچھ بھی مطمئن نہیں کر پا رہا تھا۔ جب عرفان واپس آیا تو کہنے لگی، تم نے ایک ایسا سٹاف رکھا ہوا ہے جن میں قابلیت نام کی نہیں ہے، خالی ڈگریوں کے علاوہ انہیں کچھ بھی نہیں پتا، کوئی قابلیت نہیں ہے۔ کیا تم نے انہیں جاب پر ہائر کرنے سے پہلے انٹرویو نہیں لیا تھا؟ ان کی قابلیت کے بارے میں نہیں پوچھا تھا؟ عرفان جو میٹنگ سے تھکا ہوا آیا تھا، سجل کی بات پر اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ دیکھو مس سجل، اگر یہاں رہنا ہے تو اپنے طور طریقے بدلنے ہوں گے۔ میں تمہیں زیادہ دیر تک برداشت نہیں کروں گا، اور اب گھر چلو، بہت ہو گیا تمہارے ساتھ۔ اگر تم نے مجھے مزید تنگ کیا تو میں دادا سے کہہ دوں گا کہ وہ تمہیں ٹھکانے لگانے کا انتظام کر دیں۔ سجل کا دماغ بھی بھگ سے اڑا۔ کیا مطلب ہے تمہارا ٹھکانے لگانے کا انتظام؟ اب کیا تم مجھے مروانا چاہتے ہو؟ عرفان نے کہا، اب یہ تمہیں گھر چل کر ہی پتہ چلے گا۔ دادا جان تمہیں بتائیں گے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ سجل اپنا منہ سا لے کر رہ گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا اگر اس نے بھی غصے کا مظاہرہ کیا تو معاملہ بگڑ سکتا ہے۔ اسے عرفان کو آرام سے اس بات کے لیے قائل کرنا تھا۔ اگر عرفان ہی اسے کام سکھانے سے منع کر دیتا، ساتھ لانے سے انکار کر دیتا، تب وہ کیا کر لیتی؟ عرفان کے علاوہ تو خاندان کا کوئی لڑکا اتنا کام کا نہیں تھا، اور نہ ہی کسی کو بزنس کی اتنی سمجھ بوجھ تھی جس سے سجل مدد لیتی، جس سے اپنا مسئلہ بیان کرتی۔ جب وہ لوگ گھر واپس آئے تو سبھی لوگ بڑے ابا کے کمرے میں موجود تھے۔ ارے آج گھر میں اتنی خاموشی کیوں ہے اور کہاں ہیں سب لوگ؟ سجل نے ملازمہ سے پوچھا۔ وہ جی، سب لوگ آپ کے دادا ابو کے کمرے میں جمع ہیں، انہوں نے سب لوگوں کو اپنے کمرے میں بلا رکھا ہے، بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ملازمہ کی بات سن کر سجل چونک گئی تھی۔ اس نے عرفان کی طرف دیکھا۔ ایسا کون سا معاملہ ہے جس میں ہماری شمولیت دادا جان نے ضروری نہیں سمجھی؟ آخر عرفان اس خاندان کے بڑے بچوں میں شمار ہوتا تھا اور اب تو کاروبار بھی سنبھال رہا تھا، تو دادا جان نے ہمیں اس میٹنگ میں شامل کرنا ضروری کیوں نہیں سمجھا؟ عرفان کہنے لگا، میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، آرام سے جا کر پوچھو، میں تو اس وقت بہت تھک چکا ہوں۔ ملازمہ سے کہنا کہ کھانا میرے کمرے میں ہی بھجوا دے، آج میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات پر سجل کو بہت غصہ آیا۔ ہاں، میں ملازمہ سے کہوں گی، جیسے میں اس کی نوکر لگی ہوئی ہوں، میں کوئی نہیں کہہ رہی کسی کو۔ وہ کمرے میں آنے کے بعد کپڑے بدل کر بڑے ابا کے کمرے میں چلی گئی، جہاں پر عرفان پہلے ہی موجود تھا۔ ارے یہ تو کہہ رہا تھا کہ میں آرام کرنے کے لیے کمرے میں جا رہا ہوں، مگر یہ مجھ سے پہلے یہاں پر پہنچ گیا۔ دادا جان کہنے لگے، آؤ سجل، آؤ بیٹا، میں ابھی تو تمہیں ہی بلانے والا تھا۔ سجل کہنے لگی، جی دادا جان بولے، کیا ضروری بات کرنی ہے؟ وہ کہنے لگے، ارے بیٹا بہت بہت ضروری ہے، اور پورے صبر و تحمل سے دھیان سے میری بات کو سننا، اور پھر سوچ سمجھ کر مجھے جواب دینا۔ فیصلہ تو میں کر چکا ہوں، اور یوں سمجھو کہ بس تمہاری رضامندی کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں تم میرے فیصلے کے خلاف نہیں جاؤ گی، آخر میری پوتی ہو، میری لاڈلی اولاد، لاڈلی بیٹی ہو، بھلا میری بات سے کیسے انکار کر سکتی ہو؟ تمہارا باپ جب تک زندہ رہا تب تک میری ہر بات پر لبیک آتا رہا، اس نے کبھی مجھے کسی کام کے لیے
کسی بات کے لیے انکار نہیں کیا، اور میں تم سے بھی ایسی ہی امید رکھتا ہوں۔ سجل اپنے دادا کی آواز سن کر بہت خوش ہو گئے۔ جی دادا جان، آپ بالکل صحیح کہہ رہے، آپ میرے لیے قابل احترام ہیں، آپ کی بات میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ آپ بتائیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مگر جو بات دادا جان نے کی تھی اس نے سن کر سجل کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ دادا جان کہنے لگے، بیٹا میں نے سوچا ہے کہ اس حویلی میں کوئی رونق ہونی چاہیے۔ یہ حویلی کافی عرصے سے اداس ہے، اس میں کوئی خوش نہیں، اور یہ سب دیکھ دیکھ کر میں بوڑھا ہو رہا ہوں، اداس ہو رہا ہوں، تو میں نے سوچا اس حویلی کی خوشیاں دوبالا کرنے کے لیے کیوں نہ اس حویلی میں کوئی فنکشن منعقد کیا جائے۔ وہ فنکشن تمہارا اور عرفان کی شادی کا ہو سکتا ہے۔ بچوں، کتنے سالوں سے میرے دل میں یہ خواہش چنگاری کی طرح سلگ رہی تھی، مگر میں مناسب وقت کا انتظار کر رہا تھا، تمہاری تعلیم مکمل ہونے کا اور عرفان کے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا۔ ماشاءاللہ عرفان تو اتنا قابل ہے، اس نے پورے کاروبار کو اتنے اچھے سے سنبھال لیا، اور اب میں نے سوچا ہے کہ تم دونوں کو شادی کے بندھن میں باندھ دیا جائے۔ ویسے بھی تم دونوں کا مزاج ایک ہی جیسا ہے۔ دادا کی پوری بات سن کر سجل اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ دادا جان، آپ نے میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ مجھ سے پوچھے بغیر کیسے کر لیا؟ اس کی بات پر دادا کے ساتھ ساتھ جیسے سب کو سانپ سونگ گیا۔ ارے بیٹا، آج تک اس حویلی میں جتنے فیصلے ہوئے وہ میں نے ہی کیے، اور تم میرے فیصلے سے انکار کر رہی ہو کیا؟ تمہیں اس فیصلے پر اعتراض ہے؟ اس سے پہلے سجل کچھ کہتی جمیلہ بیگم اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور اپنی بیٹی کو دیکھنے لگی۔ ارے ابا جی، بس اس کی تو مذاق کرنے کی عادت ہے، آپ جانتے تو ہیں اس کی عادت کو، یہ انکار کیوں کرے گی؟ اسے آپ کے کسی فیصلے پر انکار نہیں ہے۔ سجل، میرے ساتھ آؤ، تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ جب جمیلہ بیگم کی بات نے ماحول کو نارمل کیا، سجل کہنے لگی، ماں مجھے دادا سے بات کرنے دیں، میرا ان سے بات کرنا بہت ضروری ہے۔ مگر جمیلہ بیگم اسے بازو سے پکڑ کر وہاں سے لے گئی تھی۔ سب دوبارہ سے باتوں میں مشغول ہو گئے، مگر عرفان، جس نے اس منظر کو بہت غور سے دیکھا تھا، اس کے چہرے پر ایک تاریک سایہ لہرایا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ سجل اسے پسند نہیں کرتی، ایسا بھی نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی اور آدمی تھا۔ سجل کی زندگی ایک ایک وقت عرفان کے سامنے کھلی کتاب کی مانند تھی۔ اس نے اپنی اس کزن پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کیا تھا، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں وہ اپنی حویلی کے مردوں سے خائف رہتی، ان سے دور دور رہتی، اور ان میں عرفان سر فہرست تھا۔ اس کی وجوہات کیا تھی یہ تو سجل ہی بتا سکتی تھی۔ ایک بار اس نے سجل کو اپنی کزن سے یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ میں اس حویلی میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گی، اگر دادا جان نے کبھی مجبور بھی کیا تو میں خودکشی کر لوں گی۔ اس حویلی میں میرا دم گھٹتا ہے، یہ مرد بہت جابر ہیں، بہت ظالم ہیں۔ تب عرفان حیرت سے سوچتا کہ ہم نے اس پر کون سے ظلم کیے؟ انہوں نے نہ تو لڑکیوں کی پڑھائی پر کسی قسم کی پابندی لگائی اور نہ ہی کسی اور بات پر۔ لڑکیوں کو ایک حد تک جائز آزادی بھی حاصل تھی، وہ اپنی مرضی سے ہی زندگی گزار رہی تھی، مگر پھر بھی سجل اس حویلی کے رسم و رواج سے ہمیشہ خائف نظر آتی۔ عرفان بھی چپکے سے بڑے کمرے سے نکل کر باہر آ گیا۔ اس نے سجل اور جمیلہ بیگم کو کمرے کی طرف جاتے دیکھا تو چپکے سے ان کے پیچھے آ گیا۔ کمرے میں آتے ہی جمیلہ بیگم نے سجل کو غصے سے جھاڑا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ تم کیا کرنے جا رہی تھی؟ سب کے سامنے اس رشتے سے انکار کرنے جا رہی تھی، جانتی ہو کتنی بڑی غلطی کرنے جا رہی تھی تم؟ عرفان ہیرا ہے، ہیرا، کتنا قابل لڑکا ہے، دکھنے میں کتنا اچھا ہے، ہر چیز میں کوئی کمی نہیں ہے۔ سجل کہنے لگی، ماں میں بس اس حویلی میں نہیں رہنا چاہتی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ عرفان میں کوئی کمی ہے، بس آپ یہ سمجھ لیں کہ کمی مجھ میں ہے اور میں شادی نہیں کر سکتی۔ جمیلہ بیگم کے سر پر جیسے بم گرا۔ کیا مطلب؟ کیا تم نے کوئی غلطی کی ہے زندگی میں؟ کچھ ایسا کیا جو تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی؟ اگر ایسی کوئی بات ہے تو مجھے بتا دو، میں اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا دبا دوں گی۔ بیگم جذباتی ہو گئی تھی۔ سجل کو بہت زوروں کا غصہ آیا۔ امی یہاں بھی نا کیا روایتی ماؤں کی طرح ہر بات کو ایک ہی سرے سے جوڑ دیتی ہیں، ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے، اور آج تک کبھی کسی کی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ میری طرف سر اٹھا کر بھی دیکھے۔ آپ اچھے سے جانتی ہیں میری طبیعت کو،
جمیلہ بیگم اب کی بار نرم پڑی۔ تو پھر وجہ کیا ہے؟ تمہاری اس بات نے مجھے اندر سے پوری طرح جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی ہوں بیٹی، بتاؤ مجھے کیوں انکار کر رہی ہو تم؟ سجل کہنے لگی، ماں ہمیشہ سے اس حویلی میں ہم نے ان لڑکوں کی، مردوں کی عزاداری دیکھی ہے۔ تایا، ابا جان، چچا جان، کوئی بھی اپنی بیویوں کی عزت کرتا تھا، نہ انہیں سر آنکھوں پر بٹھاتا تھا، بلکہ ان سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کیا جاتا۔ مانتی ہوں ابا لوگوں سے مختلف تھے، وہ آپ سے محبت نہیں کرتے تھے، آپ کو مان بھی دیتے تھے، مگر چچا اور تایا کا رویہ دیکھ کر میرا اس حویلی کے مردوں سے دل اٹھ گیا۔ مردوں کو تو وہ اتنی اہمیت دیتے ہیں، ہر بات میں ان کی رائے کو عزت دی جاتی ہے، ان کو بہت اہم گردانا جاتا ہے، مگر لڑکیوں کو پھر کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ اس حویلی میں جب بھی کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی تو کیسے پوری حویلی میں سوگ کا ماحول پیدا ہو جاتا، سبھی پریشان اور اداس ہو جاتے تھے۔ ہمیشہ لڑکیوں کو پیچھے رکھا جاتا ہے اور لڑکوں کو ہی ہر بات میں فوقیت دی جاتی ہے۔ میں ایسے ماحول میں نہیں رہ سکتی، میرا دم گھٹتا ہے، مجھے آزادی والا ماحول چاہیے جہاں پر میں سکون کے ساتھ رہ سکوں، اپنی مرضی سے زندگی گزار سکوں، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو۔ جمیلہ بیگم اپنا سر پکڑ کر رہ گئی، ارے بیٹا تم پاگل ہو، بے وقوف ہو، یہ صرف اس حویلی میں نہیں بلکہ اس پورے معاشرے کا یہی دستور ہے۔ بیٹا دیکھو، حویلی میں تم لوگوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کی گئی، نہ تعلیم میں نہ کسی اور چیز میں، سب لڑکوں کے برابر ہی تم لوگوں کے ساتھ سلوک رکھا گیا، حقوق دیے گئے۔ مانا کہ چچا اور تایا بیٹیوں سے پیار نہیں کرتے اور انہیں اہمیت نہیں دیتے، مگر آج کل کے لڑکے اپنے باپ دادا سے بہت مختلف ہیں، وہ عورت ذات کی عزت کرنا جانتے ہیں، اور عرفان تو ہیرا ہی ہیرا ہے، وہ تمہیں پورے دل سے چاہتا ہے اور لڑکیوں کی اتنی عزت کرتا ہے، اسی کے کہنے پر ہی تو تمہارے دادا جان نے تمہیں آفس میں جانے کی اجازت دی، ورنہ تم نے خاندان کی کبھی کسی لڑکی کو گھر سے باہر کسی آفس میں نکلتے ہوئے دیکھا ہے؟ اب کی بار سجل لاجواب ہو گئی تھی، مگر وہ پھر بھی وہ اسی خاندان کا ہے، وہ اس کے خون میں بھی خاندان کا اثر تو ہوگا۔ جمیلہ بیگم اپنا سر پکڑ کر رہ گئی تھی، ارے بیٹا تم نے تو پکا ارادہ کر لیا کہ تم عرفان کے بارے میں بے چینی اور بدگمانی سے سوچو گی۔ ارے بیٹا، جیسی اینک لگا کر تم معاشرے کو اور لوگوں کو دیکھو گی، سب تمہیں ویسے ہی نظر آئیں گے۔ اگر تم اسے بدگمانی کی نگاہ سے دیکھو گی تو تم اس سے اتنا ہی بدگمان ہوگی۔ میری مانو، اپنی اس بدگمانی کی اینک اتار کر دیکھو، تمہیں پتہ چلے گا کہ عرفان جیسا انسان اس پورے خاندان میں یا اس دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ اور میں تمہیں پتے کی بات بتا دیتی ہوں، عرفان تم سے بہت محبت کرتا ہے، اور مرد جس عورت سے محبت کرتا ہے وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، ساری دنیا کو اس کے سامنے جھکا بھی سکتا ہے اور سارے رسم و رواج اس کے لیے بدل بھی سکتا ہے۔ ماں، یہ سب بس کہنے والی بات ہے، اس خاندان کا مرد کسی لڑکی کی محبت میں مبتلا ہوگا اور اس کے لیے زمانے کے رسم و رواج کو توڑے گا؟ ایسا ناممکن ہے۔ عرفان کو اب ساری بات سمجھ میں آ گئی تھی، کہیں کہیں اس کے دل میں یہ خدشہ بھی تھا کہ سجل کہیں کسی اور کو پسند تو نہیں کرتی، مگر اب جب اس نے سجل کے سارے اعتراضات سنے تو اس کے دل میں اطمینان پیدا ہو گیا تھا۔ تو سجل بی بی، یہ بات ہے جو تم اپنے خاندان کے سرد مردوں سے متنفر ہو، میں تمہیں یہ ثابت کر دوں گا، بتا دوں گا کہ میں اپنے خاندان کے باقی مردوں جیسا نہیں ہوں، اور تمہاری ماں کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں سب کچھ بدل دوں گا تمہارے لیے، اس حویلی کو ویسا ہی بنا دوں گا جیسا تم چاہتی ہو، مگر یہ سب اتنا جلدی نہیں ہوگا، اتنا اچانک سے نہیں ہوگا، بلکہ اس عمل میں وقت لگے گا۔ جب سوچ پختہ ہو جاتی ہے، جب عمل کرتے ہوئے سالوں گزر جاتے ہیں، تو اس عمل سے انسان کو پیچھے ہٹانا اور اس سوچ کو انسان کے ذہن سے نکالنا مشکل تو ہوتا ہے مگر ناممکن نہیں۔ عرفان وہاں سے ہٹ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اسے اس بات کا خدشہ تھا کہ اگر ان لوگوں نے دیکھ لیا تو وہ عرفان کے بارے میں کیا سوچیں گے، اور سجل، وہ تو پھر ایک اور نیا الزام لگا دے گے کہ عرفان کی عادتیں حویلی کی عجیب و غریب عورتوں جیسی ہیں جو لگائی بجھائی کرتے ہیں اور باتوں کو ادھر سے ادھر کرتے ہیں۔ سجل کسی طرح سے بھی رشتے کے لیے نہیں مان رہی تھی۔ اس نے جمیلہ بیگم سے کہہ دیا تھا کہ میں خود دادا جان کو جا کر انکار کر دوں گی، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ اچھے طریقے سے انکار کریں
دادا کو اعتراض بھی نہ ہو اور انہیں برا بھی نہ لگے تو یہ کام آپ خود کرنا پسند کریں، لیکن اگر میں نے انکار کیا تو دادا کو برا بھی لگ سکتا ہے۔ مجھے جو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر آپ کو ضرور پرواہ ہوگی۔ اور جمیلہ بیگم کو بہت غصہ آیا۔ بیٹا مت بھولو، تمہارے دادا نے تمہیں باپ بن کر پالا ہے، تمہارے کتنے لاڈ اٹھائے، کتنا پیار کیا تمہارے ساتھ۔ تمہارے ابو تو اس دنیا سے چلے گئے تھے، اگر یہ لوگ ہمیں اس حویلی سے باہر نکال دیتے تو ہم کہاں جاتے؟ تم اپنے دادا کا کوئی احسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ کس پر چلی گئی ہو تم؟ میں نے تمہاری ایسی تربیت تو نہیں کی تھی۔ ماں کے احسان جتانے پر سجل کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ ماں، اس گھر پر میرے باپ کا بھی حق تھا، اس جائیداد پر میرا بھی حق ہے۔ آپ ان کے فرض کو احسان کا نام مت دیں، جو انہوں نے کیا وہ ان کا فرض تھا۔ انہوں نے ہم پر کوئی احسان نہیں کیا، اور یہ خوب ہے کہ اب آپ نے مجھے اس بات کا احساس دلایا کہ مجھے اپنے حق کے لیے بولنا چاہیے۔ اس حویلی میں میرے باپ کا جو بھی حق بنتا ہے وہ اب میں لے کر آؤں گی۔ اگر میرا حق مجھے ایسے نہیں ملے گا تو میں کورٹ جاؤں گی۔ سجل نے اب نئی بات شروع کر دی۔ جمیلہ بیگم اپنا سر تھام کر رہی تھی۔ ارے بیٹا، تم اس عمر میں میرے سر میں خاک ڈلواؤ گی، مجھے سب کے سامنے شرمندہ کرو گی، ایسا تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تو ابھی ٹھیک ہے ماں، اگر آپ چاہتی ہیں میں ابھی اپنے حق کی جائیداد کی بات نہ چھیڑوں تو آپ جا کر دادا کو انکار کر دیں۔ جمیلہ بیگم کوئی بات سوچ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، کیسے انکار کرے، مگر انہیں کوئی بہانہ نہیں سوچ رہا تھا، انہیں کوئی منطق سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایسے میں انہوں نے عرفان سے بات کرنے کا سوچا۔ اس حویلی میں ایک عرفان ہی تو تھا جس سے وہ اپنی ساری پریشانیوں کا ذکر کر لیتی تھی، ان سے اپنے دل کی بات کہہ لیتی۔ اب وہ ان کا داماد بننے جا رہا تھا اور بیٹی کا معاملہ تھا، مگر وہ کیا کرتی؟ اس پریشانی سے نکلنے کے لیے عرفان سے بہتر مشورہ انہیں کوئی دے ہی نہیں سکتا تھا۔ عرفان ابھی سے گھر واپس آیا تو اس نے جمیلہ بیگم کو اپنے لیے منتظر پایا۔ ارے چچی، آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں، سوئی نہیں؟ سب ٹھیک ہے کیا؟ اور آج تو سجل بھی آفس میں نہیں آئی، کل تو بہت زور و شور سے آفس میں آنے کی حمایت کر رہی تھی۔ عرفان کے ہلکے پھلکے انداز پر جمیلہ بیگم گہری سانس لے کر رہ گئی۔ ارے بیٹا، اسی سلسلے میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں، تم اپنے کمرے میں چلو، وہیں پر آ کر بات کروں گی، تمہارے لیے میں کھانا بھی لے کر آ جاتی ہوں، یہاں پہ اگر کسی نے سن لیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ ارے نہیں چچی، کھانا میں کھا چکا ہوں، اور آپ کو کس بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کا بیٹا ہوں۔ اگر کسی نے آپ کو کچھ بھی کہا ہے، ٹیڑھی نگاہ سے بھی دیکھا ہو، تو میں آپ کے سامنے ڈھال بن جاؤں گا۔ آپ مجھے بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ عرفان کو اندازہ تو تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں، مگر وہ ان کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ جمیلہ بیگم نے ساری بات بتائی۔ بیٹا، اس لڑکی نے مجھے بہت تنگ کیا ہوا، ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے یا اس کے دل میں کسی اور کی جگہ ہے، اس کی بات تمہیں یقین دہانی کراتی ہوں، مگر پتہ نہیں کیوں اس حویلی کے مردوں سے شادی، اور وہ الٹے دماغ کی ہے، ایک کے بعد ایک عجیب و غریب خیال اس کے دماغ میں آ رہا ہے۔ عرفان ان کی ساری باتوں کو سن کر مسکرا دیا۔ چچی جان، آپ بالکل بے فکر ہو جائے، میں سجل سے خود بات کر لوں گا، اور اب وہ شادی سے انکار نہیں کرے گی، آپ کو یہ بات میں لکھ کر دے دیتا ہوں۔ جمیلہ بیگم ہلکی پھلکی سی ہو گئی۔ بیٹا، تمہیں یقین ہے کہ تم معاملے کو اچھے سے سنبھالو گے؟ ایسا نہ ہو کہ وہ جذباتی لڑکی غصے میں آ جائے اور کوئی انتہائی قدم اٹھا لے۔ عرفان کہنے لگا، ارے چچی جان، آپ بالکل بے فکر ہو جائے، اب آپ نے معاملہ اپنے بیٹے پر چھوڑ دیا، اب آپ کا بیٹا جانے اور سجل علی شاہ جانے، میں اسے خود ہی دیکھ لوں گا۔ وہ آنکھوں میں چمک اور دل میں جذبات لیے ایک دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ جمیلہ بیگم اپنا مسئلہ اس کے کندھوں پر ڈھال کر ہلکی پھلکی سی ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی، اور عرفان اسی معاملے پر سوچتے سوچتے سو گیا تھا۔ فجر کے وقت سجل علی شاہ کی آنکھ کھلی۔ وہ ہمیشہ سے ہی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مارننگ واک کرنے کی عادت تھی۔ ابھی بھی الارم کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ واک کرنے کے لیے لان میں آ گئی۔ ٹہلتے ہوئے وہ اپنے دادا جان کے فیصلے کے متعلق ہی سوچ رہی تھی جب اچانک سے عرفان اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور وہ اس سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ آپ یہاں اس وقت؟ وہ عرفان کو دیکھتے ہوئے حیران سی ہو گئی۔ ہاں، کیوں؟ جس طرح سے یہ تمہارا گھر ہے، جس طرح سے یہ میرا بھی گھر ہے، میں بھی جب چاہوں جہاں چاہوں جیسے چاہوں جا سکتا ہوں،
اس میں کیا مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت ہے؟ وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولا تو اس نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ میں کون ہوتی ہوں کسی پر اعتراض کرنے والی؟ آپ نے اپنی واک شوق پورا کرنا ہے تو کریں۔ وہ وہاں سے نکلنے لگی جب عرفان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ سجل کا تو غصے سے دماغ اڑ گیا۔ ارے یہ کیا بدتمیزی ہے، آپ نے میرا ہاتھ کیوں پکڑ لیا ہے؟ سجل علی شاہ کے چہرے پر چھائی ہوئی خفگی کو دیکھ کر عرفان نے اس کے بازو چھوڑ دیا۔ میں تمہارے ساتھ کچھ ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، یہاں پر آؤ بیٹھو۔ اس طرح کھڑے ہو کر بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ سجل نے گویا ناک پر سے مکھی اڑائی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں، یہی کہنا چاہتے ہوں گے میں آپ کے ساتھ شادی کر لوں، دادا جان کی بات مان لوں، گھر کی جائیداد گھر میں رہ جائے گی۔ بہت اچھے سے جانتی ہوں دادا ابو میری شادی آپ کے ساتھ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ عرفان نے آئی برو جھکا کر دیکھا۔ کیوں کرنا چاہتے ہیں بتاؤ؟ ظاہری سی بات ہے، وہ چاہتے ہیں جائیداد گھر میں رہ جائے۔ اگر میری خاندان سے باہر شادی ہوتی ہے تو میں اپنے حق کے لیے دعویٰ کر سکتی ہوں اور اس طرح سے یہ جائیداد خاندان سے باہر نکل جائے گی۔ دادا ابو چاہتے ہیں اس حویلی سے ایک تنکا بھی باہر نہ جائے۔ عرفان گہری سانس لے کر رہ گیا تھا۔ دادا کی بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، کوئی اپنی محنت کی کمائی کیسے کسی دوسرے کے ہاتھ میں جانے دے سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے۔ کیسی بات ہے؟ سجل نے پوچھا۔ دادا جان یہ چاہتے ہیں حویلی میں سب لوگ ایک ساتھ مل جل کر رہیں، ایک ساتھ محبت سے رہیں۔ انہیں اپنی پوتیوں سے بہت محبت ہے، انہیں ان کے نصیب سے ڈر لگتا ہے۔ ہم ان کی آنکھوں کے سامنے پلے بڑے ہیں، ہمارے بارے میں وہ بہت اچھے سے جانتے ہیں، اس لیے چاہتے ہیں کہ ان کی پوتیوں کی شادی بھی حویلی میں ہی ہو تاکہ وہ ان کی آنکھوں کے سامنے رہیں اور کسی کا کوئی مسئلہ نہ بنے۔ سجل کو اس منطق پر بہت غصہ آیا تھا، مگر یہ کیا، ساری زندگی انسان کنویں کا مینڈک بن کر ہے؟ اس حویلی سے باہر بھی ایک دنیا ہے، ایک زندگی ہے۔ کیا ہم لوگ ساری زندگی اس حویلی میں رہیں گے؟ میرا جو اس حویلی میں دم گھوٹتا ہے، میں یہاں سے دور جانا چاہتی ہوں، اپنی مرضی سے اپنی زندگی جینا چاہتی ہوں۔ عرفان گہرے سانس لے کر رہ گیا۔ میں سب میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ سجل نے غصے سے دیکھا۔ مگر میں پھر بھی آپ کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، آپ مجھے جتنا بھی لالچ دیں، جو بھی کہیں، شادی میں آپ سے نہیں کرنے والی۔ اس حویلی سے دور بھاگنا چاہتی ہوں۔ سجل کے دو ٹوک انداز پر عرفان نے اس سے دیکھتا۔ میری بات سنو، اگر تم تحمل سے میری بات سنو گی تو اس میں ہم دونوں کا ہی فائدہ ہے۔ کیسا فائدہ؟ سجل نے پوچھا۔ ہم دونوں کانٹریکٹ میرج کر لیتے ہیں۔ اب کی بار سجل چونکی تھی۔ کانٹریکٹ میرج؟ کیا مطلب؟ عرفان کہنے لگا، ارے بھائی، اس میرج کے مطابق ہم دونوں کچھ ٹائم تک ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، مگر ہم دونوں ایک دوسرے پر کوئی حق نہیں جتائیں گے، ایک دوسرے کے کسی معاملے میں نہیں بولیں گے، نہ میں تم پر حق جتاؤں گا نہ تم مجھ پر۔ ہم دونوں ایک دوسرے پر کسی قسم کی کوئی زور زبردستی نہیں کریں گے، اور جب تم چاہو گی تو تم یہ شادی توڑ سکتی ہو، میں اسی وقت تمہیں طلاق دینے کا پابند ہوں گا۔ تم شادی کے بعد بھی اپنی مرضی سے جیسے رہنا چاہو رہ سکتی ہو۔ اب کی بار سجل اس کی طرف متوجہ ہو گئی اور چوکانی ہو کر کہنے لگی، اس کی بات کیا گارنٹی ہے اس بات کی کہ تم شادی کے بعد وہ کانٹریکٹ نہیں توڑو گے؟ عرفان زور سے ہنس پڑا۔ ارے بدھو، جب کوئی کانٹریکٹ توڑتا ہے تو اسے قانون کی طرف سے سزا ملتی ہے، اور تم جو چاہے مجھے سزا دے دینا، میں ہر قسم کی سزا کے لیے تیار رہوں گا۔ اور اس کانٹریکٹ کے مطابق اگر میں کانٹریکٹ توڑتا ہوں تو میری ساری جائیداد بھی تمہارے نام ہو جائے گی۔ اب بتاؤ، اس سب میں تمہارا فائدہ ہے یا نقصان؟ اب سجل ریلیکس ہو گئی تھی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ آپ میرے ساتھ کانٹریکٹ پر شادی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اور اس میں آپ کا کیا فائدہ ہے؟ اب کی بار عرفان لاجواب ہو گیا تھا۔ دیکھو، ہر کام انسان اپنے فائدے کے لیے نہیں کرتا، یہ سب میں حویلی کی خوشیوں کے لیے کر رہا ہوں۔ دادا جان بھی تمہاری طرح ضدی ہیں، وہ اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور اس حویلی سے باہر تو تمہاری شادی نہیں ہونے دیں گے، اسی لیے میں خود کو قربانی کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ اس طرح سے دادا جان بھی خوش ہو جائیں گے اور تم بھی اپنی مرضی کا فیصلہ لے سکو گی، اور میرے ساتھ شادی کرنے میں تمہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ جو تم چاہو گی، جیسے چاہو گی، تمہیں وہ سب ملے گا۔ سجل کہنے لگی، ٹھیک ہے، پھر آپ کانٹریکٹ میرج کے پیپر تیار کروائیں، وہ پیپرز میرے پاس رہیں گے، میں جب چاہوں انہیں استعمال کر سکتی ہوں۔
میں کل ہی ماں کو بول دیتی ہوں کہ وہ دادا جان کو شادی کے لیے ہاں کر دے۔ سجل وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی اور عرفان کا فلک شگاف کہا بلند ہوا، یہ لڑکی خود کو بہت ہوشیار سمجھتی ہے، بہت سمجھدار۔ یہ نہیں جانتی کہ جہاں پر اس کی سوچ ختم ہوتی ہے، عرفان کی سوچ وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اس لڑکی کو کسی بات کے لیے کیسے منانا، کیسے قائل کرنا، یہ بات مجھ سے زیادہ بہتر اور کون جان سکتا ہے۔ بس اب میں بھی شادی کی تیاریاں کروں۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جس مقصد کے لیے وہ صبح سویرے اٹھا تھا، اس کا وہ مقصد پورا ہو گیا تھا۔ اب اس کا باقی کا وقت خوشگوار گزرنا تھا۔ ناشتے کے وقت ہی سجل نے ناشتے کی ٹیبل پر سب لوگوں کے سامنے اس شادی کے لیے ہاں کر دی۔ جمیلہ بیگم تو حیران تھی۔ انہوں نے عرفان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ اس کے خوشی سے چمکتے چہرے کو دیکھ کر وہ اسے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دینے لگی۔ ان کی بیٹی بہت بڑی بے وقوفی کرنے جا رہی تھی، جو ایسے قیمتی انسان کو کھونے والی تھی۔ مگر یہ تو عرفان کی عقل مندی تھی جو اس نے سجل کو کوئی بھی غلط فیصلہ کرنے سے بچا لیا، ورنہ وہ تو اپنی زندگی کا غلط ترین فیصلہ کرنے جا رہی تھی، اپنے نصیب کھوٹے کرنے جا رہی تھی۔ حویلی میں ہر طرف خوشیاں رقص کرنے لگی۔ دادا ابو کہنے لگے، بیٹا اب جب تک تمہاری شادی ہو جاتی تم آفس میں جانے کا نام نہیں لوگی، تم گھر پہ رہو گی، گھرداری سیکھو، سلیقہ سیکھو اور عرفان کے پسند کے کھانے بنانا سیکھو۔ مرد کے دل کا راستہ اس کے پیٹ سے ہو کر ہی گزرتا ہے۔ اس بات پر عرفان مسکرا کر سجل کو دیکھ رہا تھا اور سجل کے چہرے کا زاویہ بگڑ گیا۔ اس نے بمشکل خود کو غصہ کرنے سے باز رکھا۔ جی دادا جان، جیسے آپ کہیں گے۔ اس کی اس فرما برداری پر تو عرفان شاہ جیسے بے ہوش ہوتے ہوتے بچا، اور باقی سب حیران تھے کہ سجل اچانک سے اتنی تابع دار، اتنی فرما بردار کیسے ہو گئی۔ وہ نہ صرف کھانا بنانے میں دلچسپی لینے لگی بلکہ چھوٹے موٹے کاموں میں اپنی ماں اور چچی تائی کی مدد بھی کروانے لگی۔ اس گھر میں سارے کام ملازم کرتے، صرف کچن میں کھانا بنانے کا کام خواتین کرتی تھی۔ سجل نے تو ٹھان لیا تھا اور اب وہ اپنے ہاتھوں سے کھانے بنا کر سب کو پیش کرتی۔ اس کا یہ روپ سب کو ہی بہت اچھا لگ رہا تھا، مگر سب نہیں جانتے تھے کہ یہ سب عارضی تھا۔ یہ تو ان لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس نے روپ اپنایا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا تھا، اگر اس بارے میں حویلی کے لوگ جان جاتے تو اس سے نفرت کرنے لگتے۔ شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے۔ دادا جان نے ایک بہت بڑی رقم سجل کے حوالے کی۔ بیٹا تم دونوں طرف کی شاپنگ اپنی مرضی سے کرو گی۔ تمہیں جیسے زیورات چاہیے، جیسے کپڑے چاہیے، جیسا فرنیچر چاہیے، جو بھی تمہیں چاہیے وہ تم اپنی مرضی سے لوگی، سب تم خود استعمال کرو گی۔ میں چاہتا ہوں ہر چیز میری بیٹی کی پسند سے ہو، میری بیٹی کو بعد میں یہ احساس نہ ہو کہ کوئی چیز اس کی مرضی کی نہیں۔ دادا جان کی محبت پر اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ دادا جان، میں غلطی پر تھی، آپ کی محبت کو سمجھ نہیں سکی۔ آپ تو مجھے بہت چاہتے ہیں، میری خوشیوں کے لیے اتنا کچھ کریں۔ میں نے آپ کے لیے جو بھی غلط کیا، جو بھی برا سوچا، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے بولی۔ دادا جان اونچا سننے کے عادی تھے، اس لیے انہوں نے سجل کی کوئی بات نہیں سنی، بس اس کے بہتے آنسو دیکھے تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اسے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب سجل علی شاہ سے سجل عفان شاہ ہو گئی تھی۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت ایک بار اس کا دل کانپا ضرور تھا۔ اپنے جسم و جاں کا مالک کسی اور کو بناتے ہوئے اس کی روح کانپی تھی، مگر ایک بار بھی تھرائے گو کہ وہ جانتی تھی کہ یہ سب کچھ عارضی ہے، وہ اس کا شوہر نہیں ہے، اور یہ نکاح تو محض سب لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، سب کو یہ دکھانے کے لیے کہ وہ دونوں میاں بیوی کے رشتے میں بن چکے، مگر حقیقت کیا تھی یہ وہ دونوں ہی جانتے تھے۔ اس نے اپنے کمرے میں الماری میں موجود کاغذات کو ذہن میں لا کر ہی نکاح نامے پر دستخط کیے۔ جانتی تھی کہ وہ کاغذات اس کے پاس محفوظ ہیں اور وہ جب چاہے گی عفان اسے طلاق دے کر مجاز ہوگا۔ وہ اسے کسی بات پر نہیں روکے گا، کسی بات پر نہیں ٹوکے گا، اور اگر وہ ایسا کرتا تو اس کے مطابق عفان کو 10 سال کے لیے جیل میں جانا پڑے گا۔ سجل جانتی تھی عفان کبھی بھی ایسی غلطی نہیں کرے گا، اس لیے نہ تو اس میں دلہنوں کی طرح گھبراہٹ تھی، نہ کسی قسم کی پریشانی، بلکہ وہ اپنی شادی کی تقریبات کو خوب انجوائے کر رہی تھی۔ مگر نکاح کا وقت ہوا تو اس جیسی بہادر اور سنگ دل لڑکی بھی ایک پل کے لیے لرز اٹھی۔ پھر اسے عفان کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔
وہ ہکا بکا سی ان ساری چیزوں کو دیکھ رہی تھی۔ کمرے کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، بستر پر پھولوں کی سیج بنی ہوئی تھی، اور وہ آنکھیں جھکائے الجھن میں مبتلا اس بستر اور ان سب لڑکیوں کو دیکھ رہی تھی جو اسے عفان کے نام کا حوالہ دے کر چھیڑ رہی تھی، اس کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہی تھی، تنگ کر رہی تھی اسے، اور یہ سب دیکھ کر اسے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ اس انتظار میں تھی کہ کب یہ سب لڑکیاں کمرے سے باہر جائیں اور وہ اس سیج کو اٹھا کر پھینکے، اس عروسی لباس کو بھی اتار دے۔ مگر اسے خیال آیا کہ اتنے سب لوگوں کے سامنے اگر وہ یہ حرکت کرتی اور اپنے آپ کو اس عروسی لباس سے آزاد کرواتی تو وہ سب اس سے 100 سوال پوچھیں گے کہ اپنے شوہر کے آنے سے پہلے وہ اپنا سنگار کیوں اتاریں گے، جبکہ یہ سب جس کے لیے کیا تھا اس نے تو کبھی اس کی طرف نظر بھر کر دیکھا بھی نہیں تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا جب عفان نے اس سب لڑکیوں کو کمرے سے نکال لیا۔ ارے کیا تم لوگ ڈیرا ڈال کر یہیں بیٹھ گئے ہو؟ اتنا وقت ہو گیا، میں بہت تھک گیا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں، سونا چاہتا ہوں، اور میری بیوی بھی بیچاری تھکی ہوئی ہے۔ تم لوگوں کو ذرا اس پر ترس نہیں آتا؟ چلو یہاں سے نکلو۔ اس کے کہنے پر سب مذاق اڑاتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے۔ تب عفان نے ایک گہری بھرپور پراسرار نظر سجل پر ڈالی اور پھر اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ سجل جو اپنے زیورات اتارنے میں مگن تھی کہنے لگی، شکر ہے آپ یہاں آ گئے اور ان سب مصیبتوں سے میری جان چھوڑ گئی، تھک گئی ہوں میں یہ اداکاری کرتے کرتے۔ تب عفان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اتنی زحمت کیوں کری ہو؟ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، بلکہ یہ کام میرے ہی کرنے کا ہے تو مجھے ہی کرنے دو۔ سجل نے حیرت سے دیکھا، کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ اسے عفان کا انداز اور رویہ بہت الگ اور نرالا لگا۔ اس بار اس کا دل بے ترتیب انداز میں دھڑکا، مگر پھر اس نے خود کو یہ سوچ کر تسلی دی، یہ سب اس کا وہم ہے، یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ عفان نے شادی صرف گھر والوں کو دکھانے کے لیے کی تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور معاہدے میں تو یہ باتیں شامل تھی کہ عفان اس پر کسی قسم کا کوئی حق نہیں جتائے گا اور نہ ہی وہ عفان پر کسی حق کا دعویٰ کرے گی۔ مگر عفان کی نظریں اور انداز کچھ اور ہی کہہ رہے تھے۔ سجل کہنے لگی، آپ مجھ سے پیچھے ہٹ کر بیٹھیں اور اس کو اتاریں۔ آپ نے تو سب ایسے کیا جیسے سچ میں ہماری شادی ہوئی ہے۔ عفان محظوظ انداز میں بولا، تو سچ میں ہی تو میری شادی ہوئی ہے، اشارے نہیں تو اور کیا؟ یہ ڈھول دھماکے، یہ باجے اور نکاح نامے پر تم نے خود ہی دستخط کیے، اپنے آپ کو میرے حوالے کیے، اپنے جسم و جاں کا مجھے مالک بنایا، اور اب اس سے کیسے انکار کر سکتی ہو؟ سب کے سامنے قبول کرنے کے بعد اب تم اکیلے میں بھی مجھے انکار کر رہی ہو، یہ تو بہت غلط بات ہے۔ چل عفان شاہ، اگر آپ دوبارہ ایسی غلطی کریں گے تو میں آپ کو آپ کی غلطی کی سزا بھی دوں گا۔ میری بات سنیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ نشے میں ہیں۔ آپ یہ بات بھول رہے ہیں کہ ہم دونوں کے درمیان کون سا معاہدہ ہوا تھا، اور اس معاہدے میں کیا لکھا ہوا تھا۔ یہ شادی صرف گھر والوں کو دکھانے کے لیے، ہم سچ میں ایک دوسرے پر حق نہیں رکھتے۔ وہ وہاں سے اٹھنے لگی۔ میری بات سنو سجل علی شاہ، شادی کوئی گڑیا گڈے کا کھیل نہیں ہے۔ جب دل چاہا شادی کر لی اور جب دل چاہا رشتہ توڑ دیا۔ اسلام نے اس رشتے کو بہت اہمیت دی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت رشتہ یہی میاں بیوی کا رشتہ ہے، اور تم اس رشتے کا مذاق بنا رہی ہو۔ میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ سجل حیرت سے پھٹی کی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے، جھوٹ بولا ہے محض مجھے قید کرنے کے لیے؟ عفان زور سے ہنس پڑا۔ تم جو بھی سمجھو، اسے دھوکہ سمجھو، محبت سمجھو، میری چالاکی سمجھو یا پھر کوئی سازش، سچ تو یہ ہے کہ تم میری بیوی ہو اور آج ہماری شادی کی پہلی رات ہے۔ میں تم پر اپنے سارے حقوق رکھتا ہوں اور تم مجھے میرے کسی حق سے روک نہیں سکتی، اور نہ تمہیں منع کرنے کا اختیار مذہب نے یا معاشرے نے دیا۔ عفان اس پر حاوی ہوتا چلا گیا۔ سجل علی شاہ بری طرح رو رہی تھی، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہہ رہی تھی، وہ بری طرح تڑپ رہی تھی۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، میں تمہیں سزا دوں گی۔ اس معاہدے کے مطابق اب تمہیں 10 سال کے لیے جیل میں جانا ہوگا۔ میں سب کو دیکھ لوں گی، سب کا سامنا کر لوں گی، سب کے سوالوں کے جواب بھی دے دوں گی۔ وہ مسلسل بڑبڑائے جا رہی تھی اور عرفان شاہ بمشکل اپنے آپ کو قابو میں رکھ کر اس کی ساری باتوں کو سن رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ سجل علی شاہ، جو خود کو ذہین ترین لڑکی کہتی ہے، جو MBA کی ڈگری ہولڈر ہے،
جو خود کو مستقبل کی کاروباری خاتون کہتی ہے، وہ اتنی بیوقوف بھی ہو سکتی ہے؟ آج عفان علی شاہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی سچ میں دل کی سادہ ہے، معصوم ہے۔ جتنا بھی سمجھدار بننے کی کوشش کرے، جتنی بھی چالاک بنے، مگر اندر سے یہ اسی حویلی کی لڑکیوں کی طرح سادہ اور معصوم رہ گئی، اور اس بات کا احساس اسے اطمینان دے گیا تھا۔ اگلی صبح اس کے لیے بہت خوشگوار تھی۔ وہ بہت خوش تھا، ہر چیز اسے نکھری اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ جو اسے چاہیے تھا وہ اسے مل چکا تھا۔ بچپن سے ہی وہ سجل علی شاہ سے محبت کرتا تھا، اسے اپنانا چاہتا تھا، مگر سجل اس کے ہاتھ میں نہ آتی، اور اب وہ اس کے کمرے میں اس کی بیوی کی حیثیت سے موجود تھی اور مسلسل روئے جا رہی تھی۔ عفان شاہ نے اسے دیکھا اور ٹوک دیا، میری بات سنو سجل، یہ رونا دھونا بند کرو، اس طرح سے تم اپنا ہی مذاق بنواؤ گے۔ سجل غصے سے گرجتے ہوئے کہنے لگی، اور آپ نے جو مجھے دھوکہ دیا، میرا مذاق بنایا ہے، اس کا کیا؟ عفان اس کے سامنے آ کر بیٹھا، اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ میری بات سنو، ہمارے درمیان جو بات ہوئی اسے ہم دونوں کے درمیان ہی رہنے دو۔ ولیمے کی رسم کی جائے گی، بہت سارے مہمان ہیں، تو کیا تم اتنے مہمانوں کے سامنے تماشا بنانا چاہتی ہو؟ میں اپنی ماں اور خاندان کا کبھی بھی کسی کی نظر میں تماشا نہیں بنانا چاہتی۔ تو پھر جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو۔ تم مجھ سے بعد میں ناراضگی دکھا سکتی ہو، بعد میں لڑائی کر سکتی ہو، ابھی گھر مہمانوں سے بھرا ہوا ہے، ابھی اپنے آپ کو سنبھالو اور یہ سب بات کے لیے اٹھا کر رکھو۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ جب میں معاہدہ توڑوں گا تو تم جو سزا بولو گی وہ سزا میں سہنے کے لیے تیار ہوں گا۔ سجل نے آنکھیں پونچھ کر غصے سے اسے دیکھا۔ میں ابھی اپنے کمرے سے جا کر اپنے معاہدے کے کاغذات لے کر آؤں گی، اور پھر میں انہیں قانون کے پاس لے کر جاؤں گی۔ اس کے بعد مجھے جو بھی سہنا ہوا میں سہوں گی، مگر اب میں اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ عفان مسکراتے ہوئے اس کی باتوں کو سن رہا تھا۔ میں تمہارے جذبے کی قدر کرتا ہوں، مگر ابھی اپنے آپ کو قابو میں رکھو۔ جو تم کرنا چاہتی ہو مہمانوں کے جانے کے بعد کر لینا۔ میرے خلاف جتنی بھی شکایتیں ہیں، میرے بارے میں جو بھی کہنا ہے، تم سب کے سامنے نہیں کہہ سکتی، اس طرح سے پورے خاندان کا تماشا بنے گا۔ سجل کو بات سمجھ میں آئی تھی۔ وہ نئی نویلی دلہن تھی۔ اگر وہ شادی کے پہلے ہی دن شور مچا دیتی کہ عفان نے اسے دھوکہ دیا ہے، تو وہ اس بات کی وضاحت کیسے پیش کرتی؟ کیا بتاتی کہ عفان نے اسے ہاتھ نہ لگانے کا عہد کیا تھا مگر وعدہ توڑ دیا؟ یا پھر یہ کہ اس نے اپنی بیوی نہ بنانے کے لیے معاہدے پر دستخط کیے تھے مگر معاہدہ توڑ دیا؟ اگر وہ ایسا کہتی تو اس میں اس کا اپنا ہی مذاق بنتا، ماں اس سے ناراض ہوتی۔ وہ اتنی بیوقوف نہیں تھی جو سب کو اپنے خلاف کر لیتی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ عفان کو تو وہ مزہ چکا کرے گی، اس کی غلطی کی سزا بھی دے گی جو اس نے غلط بیانی کی ہے۔ سزا تو اسے مل کر رہے گی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور سبھی حویلی کی خواتین کمرے میں آ گئی، جو سجل کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے ہمیشہ خوش رہنے اور سدا سہاگن رہنے کی دعا دے رہی تھی۔ باقی اس کی ہم عمر کزنز اسے چھیڑتی، اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرتی تو وہ اپنے آپ میں شرما جاتے۔ کل تک تو اسے یہ سب اتنا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ جب لڑکیاں اسے عفان کا نام لے کر چھیڑتی تو اس کے دل میں کوئی ہلچل نہیں ہوتی، مگر آج اس کے جذبات میں عجیب سی تبدیلی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ نہ صرف اس کے ذکر پر شرمانے لگی بلکہ اس کے دل کی دھڑکنیں بھی بے ترتیب ہو رہی تھی۔ رات کو جب مہمان اپنے گھروں میں چلے گئے اور حویلی کے سبھی لوگ اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے تو تب سجل لباس تبدیل کر کے ایک فیصلہ کر کے اٹھی۔ عفان اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کہاں جا رہی ہو تم اتنے رات کو؟ وہ جو ابھی کمرے میں داخل ہوا تھا، سجل سے ضروری بات کرنا چاہتا تھا، اسے سمجھانا چاہتا تھا۔ اسے باہر نکلتا دیکھ کر وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں اپنے معاہدے کے کاغذات لینے کے لیے، اس کے بعد ہی میں آپ سے بات کروں گی۔ عفان کے ہونٹ مسکراتے ہوئے سکڑ کر رہ گئے تھے۔ اس نے کچھ لمحے سوچا کہ سجل کو روکے یا جانے دے، پھر وہ ایک سائڈ پر ہٹ گیا۔ ٹھیک ہے، کاغذات لے کر آؤ، پھر تمہارے ساتھ بات ہوگی۔ وہ آنکھوں میں شرارت لیے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ سجل اپنے کمرے میں چلے گئی۔ اس نے الماری کا لاکر کا کونا کونا چھان مارا، سارے دراز جانچ پڑتال کر کے دیکھ لیے مگر وہ کاغذات کہیں بھی نہیں تھے۔ وہ بری طرح پریشان ہو گئی۔ وہ کاغذات کہاں گئے؟ کہیں ماں نے تو نہیں اٹھا لی؟
کہیں کسی نے دیکھ تو نہیں لیے۔ وہ بری طرح پریشان ہو گئی۔ اگر ماں کو پتہ چل گیا تو انہیں سجل پر بہت افسوس ہوگا، اور اگر کسی اور کے ہاتھ لگے تو وہ بھی حویلی میں سب کو پتہ چل جائے گا۔ وہ عفان کے کمرے میں آئی۔ وہ کاغذات نہیں ہیں۔ عفان نے اس کا لال بھبھوکا چہرہ دیکھا اور اپنے دراز سے وہ کاغذات نکال کر اس کے سامنے لا کر رکھ دی۔ یہ تم ڈھونڈ رہی ہو؟ سجل کی تو جیسے جان اٹکی۔ یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہ کاغذات تو میں نے اپنی الماری میں چھپائے تھے، آپ کے پاس یہ کہاں سے آئے؟ اس نے کاغذات کو کھول کر دیکھا۔ اس میں سب کچھ وہی کا وہی لکھا ہوا تھا جو سجل اور عفان شاہ کے درمیان طے ہوا تھا۔ اب اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ اب میں آپ پر مقدمہ کروں گی، میں سب کو بتاؤں گی کہ آپ نے میرے ساتھ ناانصافی کی اور زیادتی کی ہے۔ عفان کہنے لگا، میں یہ کاغذات تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ میرے دل میں کوئی بے ایمانی نہیں ہے، نہ کسی قسم کا ڈر خوف ہے۔ بس تم سے اتنی درخواست ہے، ابھی شادی کو صرف چند دن ہوئے ہیں، ابھی یہ سب مت کرو، کچھ دن گزرنے دو، تو تم مجھے جو چاہے سزا دینا، میں ہر سزا لینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر مجھے خود کو بچانا ہوتا تو یہ کاغذات میں غائب کر سکتا تھا۔ میں نے تمہاری الماری سے اس لیے اٹھا لیے کہ چچی یا کوئی اور ان کاغذات کو نہ دیکھ لے۔ اگر وہ دیکھ لیتی تو سوچو ان کے دل پر کیا گزرتی۔ سجل خاموش ہو گئی۔ ٹھیک ہے، میں ابھی کوئی قانونی کارروائی نہیں کروں گی، مگر دوبارہ اپنی حد نہیں توڑیں گے آپ۔ اب کی بار عفان کا کہا بلند ہوا، آواز بلند گونجی تھی، اب تم اس بات سے مجھے نہیں روک سکتی۔ سجل کو عفان پر بہت غصہ تھا۔ اس نے اس آدمی کی بات مان کر اس کے ساتھ شادی کی تھی تو سب کچھ ویسے ہی چل رہا تھا جیسے حویلی والے چاہتے تھے، مگر سجل کو کسی طرح سے بھی اطمینان نہیں تھا۔ ایک دن وہ کہنے لگی، میں دوبارہ سے آفس جاؤں گی، اگر اب کی بار آپ نے مجھے روکا تو میں آپ کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا حق رکھتی ہوں۔ میں نے تمہیں کبھی بھی منع نہیں کیا کہ تم آفس مت جاؤ، تم نے جانا ہے جاؤ، کام کرنا چاہتی ہو کرو۔ میں عورتوں کو گھر میں قید رکھنے کا قائل نہیں ہوں، میں ایک حد تک عورتوں کی آزادی کا قائل ہوں۔ کاروبار کرنا، گھر کے مردوں کے کاروبار میں ہاتھ بٹانا کوئی بے عزتی والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو مرد کے لیے فخر کی بات ہے۔ اس کی بیوی اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہی ہے، زمانے کو سمجھتی ہے، ایک پڑھی لکھی اور باشعور عورت ہے۔ مجھے تو فخر ہے کہ تم پڑھی لکھی ہو، میں کیوں تمہیں گھر میں قید رکھوں گا؟ عفان کی بات پر اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ آپ کو اس پر اعتراض نہیں ہے؟ مگر دادا جان، عفان کہنے لگا، دادا جان پرانے خیالات کے مالک ہے، مگر میں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں دے سکتا، مگر میں تمہیں کسی بات سے نہیں روکوں گا۔ عفان نہ صرف اسے اپنے ساتھ آفس لے کر گیا بلکہ اب کی بار اس کا اپنی بیوی کے طور پر سب سے متعارف بھی کروایا تھا۔ وہ اگر کسی ضروری میٹنگ میں لے کر جانا ہوتا تو خود ہی اسے لے کر جاتا، لیکن جب اسے لگتا کہ اس میٹنگ میں سجل کا جانا مناسب نہیں ہے تو اسے آرام سے ٹوک دیتا۔ سجل بھی اس بات پر ضد نہیں کرتی۔ اب جب وہ عفان کے ساتھ کام کر رہی تھی، اس کے ساتھ 2 مہینے رہ رہی تھی، تو اسے اندازہ ہو گیا تھا عفان جیسا نظر آتا ہے ویسا نہیں ہے۔ وہ اوپر سے سخت ہے مگر اندر سے بہت نرم دل ہے۔ ایک کھلے دل سے اپنی بیوی کے کسی بھی عمل کو شک کی نگاہ سے دیکھنے کی عادت نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ سجل اس کی ذات کی خوبیوں کی اسیر ہوتی چلی گئی۔ اسے عفان اچھا لگنے لگا تھا۔ اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے کام کرتی، اس کے لیے کھانا بناتی، یہ سب عفان بھی نوٹ کر رہا تھا کہ سجل کے رویے میں تبدیلی آ رہی ہے، مگر وہ یہ سب اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ ایک دن جب وہ اس کے کپڑے استری کر رہی تھی تو عفان نے اس کے ہاتھ سے کپڑے لے لیے۔ یہ تم کیوں کر رہی ہو؟ یہ تمہارے کرنے کا کام نہیں ہے، ملازموں کا کام ہے۔ ویسے بھی کل تم یہاں سے چلی جاؤ گی تو یہ کام ملازمہ نہیں کرنے، یا پھر جو میری بیوی بنے گی اس نے۔ عفان کی بات پر سجل کے دل میں جا کر لگی تھی۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی مگر کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے ہٹ گئی۔ اب وہ جب بھی عفان کا کوئی کام کرتی تو عفان اسے ایسے ہی کہتا کہ تم تو چلی جاؤ گی، اپنی مجھے عادت مت ڈالو، تمہارے بعد تو یہ کام میری بیوی نے کرنے ہیں جس نے ہمیشہ میرے ساتھ رہنا، تو پھر تم کیوں کر رہی ہو؟ ایک دن سجل پھٹ پڑی، آپ مجھ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، مجھ سے دور بھاگنے، اس لیے بار بار مجھے اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ میں آپ کی زندگی سے چلی جاؤں گی۔ سجل کو رنجیدہ دیکھ عفان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ یہی تو چاہتا تھا۔ کہنے لگا، تو تم نے تو میرے ساتھ معاہدے کی شادی کی تھی جس کے مطابق میں جب تم چاہو گی طلاق دے دوں گا،
تو میں اسی کو مد نظر رکھ کر ہی یہ بات کہتا ہوں۔ اب اگر تمہارا دل مجھ سے بھر گیا تو تم مجھ سے تنگ آ گئی، تم طلاق مانگو گی تو مجھے تمہیں طلاق دینی ہی پڑے گی، تو ایسے میں تم مجھے اپنی عادت کیوں ڈال رہی ہو؟ سجل لاجواب ہو گئی۔ میں نے اپنا فیصلہ بدل لیا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ یہ نکاح شادی کوئی گڑیا گڈے کا کھیل نہیں ہوتا۔ آپ سچ کہتے ہیں، نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے جو دو انسانوں کو ایک دوسرے کے قریب لے آتا ہے۔ میں اس معاہدے کے کاغذات کو پھاڑ رہی ہوں۔ میں صرف اس معاہدے کو جانتی ہوں جو اللہ نے دو میاں بیوی کے رشتے میں رکھا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی عزت اور خوشیوں کے امین ہیں، دونوں ایک دوسرے کے رازدار ہیں۔ یہ سب سن کر عفان کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ ارے واہ، تم تو بہت سمجھدار ہو گئی ہو، میری سوچ سے بھی زیادہ۔ میں تم سے اتنی جلدی عقل کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ عفان نے چھیڑنے والے انداز پر سجل ہنس پڑی۔ میں مانتی ہوں کہ میں بہت بے وقوف ہوں، مجھ سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، مگر اب میں اپنی ساری غلطیوں کو سدھارنا چاہتی ہوں۔ سجل کے کہنے کے مطابق عفان نے حویلی میں ان سب اصولوں کو اور چیزوں کو رائج کرنا شروع کر دیا جو سجل چاہتی تھی، اور جب عفان کو لگتا کہ یہ چیز اس کے لیے فائدہ مند ہے اور حویلی کی لڑکیوں کو اس سے نقصان نہیں پہنچے گا تو وہ چیز حویلی میں رائج کر دیتا۔ دادا جان بہت غصے میں تھے۔ عفان، تم بدل گئے ہو، اس لڑکی نے تمہیں سر تپا بدل دیا ہے۔ پہلے سجل تو اب حویلی کی کتنی ہی لڑکیاں آفس میں جانے لگی۔ یہ بات ہمارے دشمنوں کے لیے خوشی کا باعث بنے گی، جو یہ سمجھے گے کہ اب شاہ ہاؤس کے مرد کسی قابل نہیں رہے، اس لیے انہوں نے عورتوں کو باہر نکالنا شروع کر دیا۔ عفان کہنے لگا، دادا جان، میں یہاں پر آپ کی اس بات سے اختلاف کروں گا۔ اللہ نے مرد اور عورت میں کوئی تفریق نہیں رکھی، دونوں کو بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ ہم اپنی لڑکیوں کو حویلی میں قید کر کے نہیں رکھ سکتے، ان میں جو صلاحیتیں ہیں ہمیں انہیں زنگ نہیں لگا سکتے۔ انہیں اسی لیے پڑھایا لکھایا تھا تاکہ وہ اپنی تعلیم کو استعمال کریں۔ اگر ان کی تعلیم ان کے اپنے باپ دادا کے کاروبار کو سنبھالنے میں کام آئے تو اس میں کیا مذائقہ؟ اگر سب لوگ زیادہ مل کر کام کریں گے، زیادہ محنت کریں گے، تو یہ کاروبار کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا؟ آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ عفان کی بات بالکل صحیح تھی۔ جب بہت سارے لوگ آفس کے معاملات کو دیکھنے لگے تو انہوں نے اپنے کاروبار کو بڑھا بھی لیا تھا اور اپنے خاندان کی لڑکیوں پر بلا وجہ کی روک ٹوک اور قید بھی ختم کر دی۔ سجل جو چاہتی تھی وہ اسے مل گیا تھا۔ اب اسے پتہ چلا کہ وہ اسی آزادی کی ہی قائل تھی، ایک حد تک آزادی جو اسے غلط کام کرنے سے روکے اور جو اسے تحفظ کا احساس دلائے۔ جب بھی وہ عفان کو دیکھتی تو اس کے دل میں شکر گزاری بڑھ جاتی۔ وہ سکون سے آنکھیں موند لیتی، اپنی ماں کا شکریہ ادا کرتی جس نے اسے اتنے بہترین انسان کو کھونے سے منع کیا، اسے سجل کا نصیب بنایا، اور اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا، کیونکہ اس کے حصے میں ایک بہترین انسان آیا تھا جو اس کی عزت کے ساتھ ساتھ اس کی خوشیوں کا امین تھا، اس کے جذباتی سکون کا باعث، جو اس کے کہنے سے پہلے ہی اس کے دل کی بات کو سمجھ لیتا۔ رات کے سناٹے میں جب حویلی کی تمام روشنی بجھ چکی تھی، سجل کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی چاند کو تک رہی تھی۔ اس کی آنکھیں نم تھی، لیکن ان آنسوؤں میں اب مایوسی نہیں تھی بلکہ سکون اور پچھتاوا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے وہ عفان سے نفرت کرتی اور کیسی آج وہ اس کے سائے میں خود کو محفوظ محسوس کرتی۔ عفان خاموشی سے اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ اس نے آہستگی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سجل نے پلٹ کر دیکھا، عفان کے چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ تھی۔ وہ جان چکا تھا سجل کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ پچھتا رہی ہو؟ عفان نے نرمی سے پوچھا۔ سجل نے سر جھکا لیا۔ مجھے احساس ہے میں نے کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ مجھے لگا کہ محبت صرف فلموں اور ناولوں میں ہوتی ہے، حقیقت میں نہیں۔ مجھے لگا کہ میں نے آپ کو دھوکہ دیا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ آپ نے مجھے خود سے ملایا۔ عفان نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور ان پر بوسہ دیا۔ سجل، تم نے مجھے کبھی دھوکہ نہیں دیا، تم نے تو مجھے وہ موقع دیا جس کا میں نے برسوں انتظار کیا۔ تم نے میرا ہاتھ پکڑ کر اس سفر میں قدم رکھا جہاں میں ہم دوسرے کی کمزوریوں کو طاقتوں کو اپنائیں گے۔ سجل نے پہلی بار کھل کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے؟ بالکل اسی طرح، عفان مسکراتے ہوئے بولا۔ اب ہمارا رشتہ کسی معاہدے کا محتاج نہیں بلکہ ہمارے دلوں کا گواہ۔ عفان نے اسے پیار سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ دل کی دھڑکنیں سن رہی تھی جو ایک وقت میں اس کے دل میں بے چینی بھرتی
اور آج اس کی دھڑکنوں کے ساتھ مل کر ایک نئی کہانی لکھ رہی تھی، چاند کی چاندنی کمرے میں پھیلی ہوئی، جس میں ان کے رشتے کی خوبصورتی اور پختگی کو نمایاں کر رہی تھی۔ یہ کوئی معاہدہ نہیں تھا، یہ ایک نئی شروعات تھی، محبت کی اور بھروسے کی۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی مزیدار سی کہانی کے ساتھ ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔